10 facts about Muharram before Islam that you don't know. آج کی یہ ویڈیو ہے 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبل اسلام عاشورہ کے دن کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ عاشورہ کا دن تمام مسلمانوں کے لیے غم و غضن کا دن ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کی سب سے عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے سبھی پسندیدہ بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور اپنوں کے گھرانے ہمیشہ قربانیاں دیتے اور صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تو وہ فوراً اللہ کے حکم بجا لانے کو تیار ہو گئے۔ جیسے ہی انہیں قربان کر دینے کی نیت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری رکھی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا آ گیا اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلی۔ اس کے 2000 سال بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد پر جب چھری چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو بھی بچا لیا گیا، لیکن یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آ کر پوری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جنت کے سرداروں نے اسلام کی حفاظت کے لیے جو خون کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے رب کو راضی کر لیا اور رہتی دنیا تک حق اور سچ کی مثال قائم کی۔ عاشورہ کا دن تمام عالم اسلام اور ساری انسانیت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اسلام سے قبل بھی یوم عاشورہ کو انتہائی اہمیت حاصل تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ قبل اسلام یوم عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھا جاتا تھا۔ عربوں میں یوم عاشورہ کے دن خاص عبادات کس مقصد کے تحت کی جاتی تھیں؟ یہودی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کے لیے یوم عاشور کی کیا اہمیت تھی؟ نمبر 1، محرم کا 10واں روز یوم عاشور کے نام سے عرب میں معروف تھا کیونکہ یہ محرم کا 10واں روز ہے۔ عرب زبان میں عاشور 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے قدیم اقوام محرم کے 10ویں دن کو بہت اہمیت دیتے۔ عرب کلچر میں عاشورہ کے دن کو بخشش کا دن تصور کیا جاتا تھا۔ عرب کا اعتقاد تھا کہ اس دن روزہ رکھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عرب کے ہاں اس دن روزہ رکھنے والے کو اس کے خاندان کو بہت کچھ بھلائی کے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ وہ اس دن کو عبادتی دن، روحانیت اور تقوی کا دن تصور کرتے تھے۔ وہ بڑی بڑی جماعتوں کی صورت میں اس دن کا خصوصی انتظام کرتے۔ عرب میں یوم عاشور کو خوب خوشی کے ساتھ اور جشن منا کر مناتے۔ اس موقع پر لوگ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے اور روزہ رکھنے والوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے خصوصی کھانوں کا انتظام کیا جاتا اور اس دن کو قدیم روایتی دن تصور کرتے اور اس دن اپنے خدا کی طاقت اور رحمانیت کا دم بھرتے۔ نمبر 2، یوم عاشور کے دن کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بہت اہمیت حاصل تھی۔ قدیم زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بہت مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ فرعون کے غلام اور تابع تھے۔ فرعون کی ظالمانہ حکومت کے دور میں بنی اسرائیل کو بہت عذاب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا کیا۔ 10 محرم ہی وہ حرمت والا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر فرعون سے بچایا اور فرعون کو سمندر کے بیچ غرق کر دیا۔ اس دن حق اور سچ کی فتح ہوئی اور باطل کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار دے تو وہ ٹکڑوں میں ہو گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا اور ہم پھر دوسروں کو قریب لائے اور موسیٰ جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا، پھر باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس میں بڑی نشانی ہے اور زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا رب تو زبردست رحم والا ہے۔ الشورى آیت 63 تا 68۔ یقیناً رب بہت رحم والا ہے جو اطاعت گزاروں پر رحم کرتا ہے اور حد سے گزر جانے والوں اور تکبر کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ عاشورہ کو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اللہ جل جلالہ کی عظمت اور رحمت کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ مزید جانیے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں عاشورہ کے دن کو کیا اہمیت حاصل تھی۔ نمبر 3، بعض روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن جودی پہاڑ سے رکی تھی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار تمام لوگوں اور جانداروں کو طوفان سے بچا لیا گیا تھا، جبکہ باقی تمام زندگی دنیا پر سے ختم ہو چکی تھی اور سب زمین کی سطح پانی سے بھر چکی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان روک لے بارش کو، تو پانی جمع ہو گیا اور حکم پورا
پورا ہو گیا اور کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی اور کہا گیا دور رہو ظالم لوگوں سے۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر نیک لوگوں کو بچا کر دنیا کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا جو باطل اور ظالم لوگوں سے پاک تھا۔ یہ دن اس واقعے کے لحاظ سے باطل کے مٹ جانے اور حق کے باقی رہنے کی علامت ہے۔ نمبر 4، اس دن کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ محرم الحرام میں پایا جاتا ہے۔ محرم کا لغوی معنی مقدس اور پاک کے ہیں اور یہ سال کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے معنی ایک ایسے وقت کے ہیں جو کہ عبادت اور مذہب کے قریب ہو اور جس کی حرمت بہت بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند حدیث کے مطابق سال کے 4 مقدس مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق زمین و آسمان اور جنت دوزخ کو بھی اسی دن بنایا گیا تھا۔ سورہ التوبہ میں ارشاد ربانی ہے، بے شک خدا کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے دن اپنی کتاب میں لکھ دی تھی۔ ان میں سے 4 حرام ہیں، یعنی یہی سیدھا مذہب ہے، تو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے جنگ کرو جیسا وہ تم سے کرتے ہیں۔ نمبر 5، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کس مہینے میں روزہ فرض تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرب کے لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل عاشورہ کے دن فرض روزہ رکھتے اور اسی دن خانہ کعبہ کے غلاف کسوہ کو تبدیل کیا جاتا۔ عاشورہ کے دن عرب قبل از اسلام سے بھی روزہ رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی پر اس دن روزہ رکھتے۔ بعض ضعیف روایات کے مطابق 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کی آزمائش ہوئی تھی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈلوا دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، جس پر شکر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اس دن کا روزہ رکھا کرتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عرب کے قریش عاشورہ کے دن ابراہیم علیہ السلام کے دن کے مطابق روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے قبل عرب کی روایات کے مطابق عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جان لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، عاشورہ کے روز یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن ہی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور رحمت کے سائے میں فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی۔ یہودیوں کے مطابق 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہودی ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ مدینہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کی نجات کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا وہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھا کریں تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو متواتر 2 دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 محرم میں سے ایک دن بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 7، بعض ضعیف روایات کے مطابق اسی دن زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، تخت اور جنت کو تخلیق کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ اسی دن زمین پر پہلی بار بارش نازل ہوئی تھی اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹی تھی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ پھر وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ غلام کے طور پر فروخت کرنے کے لیے مصر لے گیا تھا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک پر فتح حاصل ہوئی تھی اور اسی دن ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے خلاف دیوار کھڑی کی تھی۔ ان میں سے بیشتر روایات عیسائیوں اور یہودیوں کی ماخذ ہیں جن کو بعد میں اسلام سے منسلک کر دیا گیا۔ ان میں سے اکثر ضعیف روایات ہیں اور ان پر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی تاریخ کے واقعات سبق آموز ہوتے ہیں۔ تاریخ کے واقعات میں دنوں اور تاریخوں کا اعداد و شمار ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ان سے ملنے والی نصیحت کا اپنی زندگی میں شمول ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ سے ماخذ بھی 10 محرم سے منسلک سبھی واقعات حق کی فتح اور باطل کی شکست کو ظاہر کرتے ہیں۔ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور رحم و کرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صبر اور رب پر توکل کی عظیم مثالیں قائم ہوئیں۔ اسی وجہ سے 10 محرم امن و امان کا دن ہے۔ اس میں جنگ و جدال کی اجازت نہیں، جبکہ اسی دن عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نمبر 8، عاشورہ کے دن سے متعلق کچھ غلط فہمیاں بھی رائج ہیں۔
جیسے کہ آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عاشورہ کے دن ہی پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حالانکہ یہ سب باتیں فرضی اور بے بنیاد ہیں جن کی کوئی سند معلوم نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے مطابق عاشورہ کے دن نہانے والے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بالکل ہی ایک کم فہم بات ہے۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات دلچسپ محسوس ہو رہی ہوں گی، اس لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ نمبر 9، عاشورہ کے دن سخاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس دن جو شخص اپنے خاندان کے ساتھ سخاوت سے پیش آئے اس کے لیے سال بھر رزق میں برکت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن خرچہ کیا اللہ اس کے لیے پورا سال کریم ہوگا۔ البتہ اس حدیث پر بعض علماء کا اختلاف بھی ہے، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے 50 یا 60 سال تک اس طرح خرچ کیا اور مجھے اس میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ لطیف المعرف۔ نمبر 10، عاشورہ کے دن صدقہ کرنے اور روزے کی بہت فضیلت ہے۔ صحابہ کرام عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب صدقہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے پورے سال کے روزے رکھنا، اور جو کوئی اس دن صدقہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسے پورے سال صدقہ کرنا۔ عاشورہ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 اور 10 محرم کے روزے کو مستجب قرار دیا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ ان کا 9 محرم کا روزہ ساتھ رکھنے کا ارادہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس دن یعنی عاشورہ کے دن رمضان کے روزوں سے زیادہ شوق سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے درمیان میں نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، رمضان کے بعد کون سا روزہ بہترین ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ صحیح مسلم۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔